ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم صدق الله مولانا العظيم. معزز سامعین و ناظرین، الحمدللہ تعالی ہم اللہ جل مجدہ کی توفیق سے اسلام کے دین رحمت و شفقت اور دین امن و سہولت ہونے کے موضوع پر ایک سلسلہ وار گفتگو کر رہے ہیں، اور پچھلی چند نشستوں سے ہم اپنی گفتگو کے اس حصے میں داخل ہو چکے ہیں جس میں یہ بیان کریں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ اور سنت مبارکہ میں اپنی امت کے مختلف طبقات پر رحمت و شفقت کے عملی مظاہر کیا تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت و سیرت طیبہ کے عملی مظاہر کی روشنی میں اسلام اور اسلامی تعلیمات کا مجموعی مزاج سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس باب میں ہم پچھلی نشست میں یہ بیان کر رہے تھے کہ بچوں کے ساتھ، پہلے اپنی اولاد کے ساتھ حضور علیہ السلام کی شفقت اور محبت کے مظاہر کیا تھے، اس کا بیان کیا۔ پھر بالعموم بچوں کے ساتھ، سوسائٹی میں بچے اور بچیاں، ان کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفقت، محبت اور رحمت، اس کے مظاہر کیا ہیں۔ اس ضمن میں ہم بہت سی احادیث نبوی سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذاتی عملی مظاہر کا تذکرہ کر چکے ہیں۔ آج ہم ام قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی اس حدیث کا بیان کر رہے ہیں، اور آغاز کر رہے ہیں اسی حدیث کے بیان سے اپنی گفتگو کا، کہ وہ فرماتی ہیں کہ وہ اپنے ایک چھوٹے سے بچے کو لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئی۔ وہ فرماتی ہیں انہا اتت بابن لہا صغیر لم یأکل الطعام الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاجلسہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی حجرہ، کہ چھوٹا سا بچہ تھا اور بھی اس نے کھانا شروع نہیں کیا تھا، اتنی کم سنی، تو میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں لے کے حاضر ہوئی۔ آپ نے میرے اس بیٹے کو اپنی گود میں بٹھا لیا، فبال علی ثوبہ فدعا بماء فنادحہ ولم یغسلہ۔ آپ فرماتی ہیں کہ اس معصوم بچے نے، جو ابھی کھاتا پیتا نہیں تھا، یعنی کھانا نہیں کھاتا تھا، دودھ تو بچے بگننگ سے ہی پیتے ہیں، اس بچے کے پیشاب کرنے پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پانی منگوایا اور وہ اپنے کپڑوں پر پانی بہا دیا اور کپڑوں کو الگ سے دھویا نہیں۔ یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں ہے، متفق علیہ۔ اور اسی طرح کی حدیث ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی مروی ہے، اور وہ بھی بخاری اور مسلم میں آئی ہے، متفق علیہ۔ آپ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں چھوٹے بچوں کو لایا جاتا، آپ ان کے لیے دعا فرماتے، یہ معمول تھا، شفقت فرماتے، دعا فرماتے۔ اسی طرح ایک چھوٹا بچہ آپ کی خدمت میں لایا گیا،
اور فرماتی ہیں فبال علی ثوبہ فدعا بماء فاتبعہ ایاہ، کہ اس بچے نے آقا علیہ السلام کے مبارک کپڑوں پر پیشاب کر دیا، آپ نے پانی منگوا کے اس پانی کو کپڑے پر بہا دیا اور الگ سے کپڑے کو دھویا نہیں ہے۔ سو ان واقعات سے یہ اندازہ ہوتا ہے آقا علیہ السلام کی شفقت کے اس پہلو کا کہ جب بھی کوئی ماں یا کوئی باپ اپنے چھوٹے معصوم بچے کو آقا علیہ السلام کی خدمت میں دعا کے لیے لے آتا تو آپ اس کو گود میں بٹھا لیتے۔ خاص آپ کا انداز شفقت یہ تھا کہ اس بچے کو لے کے اپنی گود میں بٹھا لیتے، اور اس دوران کئی واقعات ایسا ہوئے کہ چھوٹا بچہ ہے، دیر تک بٹھائے رکھا، اس نے پیشاب کر دیا، اور آقا علیہ السلام نے اس پر کوئی آپ کی طب مبارک پر ناگواری کے اثرات کبھی ظاہر نہیں ہوئے۔ ان بچوں پر شفقت کا عالم یہ تھا، جانا کہ یہ معذور ہیں، معصوم بچے ہیں چھوٹے، سو کپڑے پر پانی بہا دیا۔ یہ حضور علیہ السلام کی بچوں کے ساتھ، معصوم چھوٹے بچوں کے ساتھ آپ کی عمومی شفقت اور محبت کے۔ اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان یزور الانصار ویسلم علی صبیانہم ویمسح رؤوسہم ویدعو لہم۔ آقا علیہ السلام انصار کی آبادیوں کی طرف تشریف لے جاتے، جہاں ان کے محلے تھے، آبادیاں تھیں، ان کی پاپولیشن تھی انصار کی، اور وہاں جو بچے کھیل رہے ہوتے، چھوٹے بچے، آقا علیہ السلام خود ان بچوں کو سلام فرماتے، یعنی بچوں کے سلام کرنے سے بھی پہلے حضور علیہ السلام ان پر سلام کرنے میں پہل فرماتے، بچوں پہ سلام کرتے، بچے آقا علیہ السلام کی خدمت میں آ جاتے، ایک ایک بچے کے سر پہ اپنا دست مبارک پھیرتے، دست شفقت رکھتے، پھیرتے، مسح فرماتے، اور پھر ان کے لیے دعا کرتے۔ یہ بچوں کے لیے آقا علیہ السلام کی حوصلہ افزائی اور رحمت و شفقت کا ایک عام معمول تھا۔ اس حدیث کو بھی امام نسائی نے روایت کیا ہے سنن میں، اور امام بزار نے روایت کیا ہے، اور امام ابن حبان اور امام بغوی نے اسناد صحیح کے ساتھ۔ یہ حدیث بھی صحیح ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے مروی ہے ایک اور حدیث جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں آئی ہے، انہ مر علی صبیان فسلم علیہم ثم حدث ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مر علی صبیان فسلم علیہم، کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے بچوں کے پاس سے گزرے اور انہوں نے بچوں کو سلام کیا، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حالانکہ حکم یہ ہے جو شرعی آداب میں ہے وہ یہ کہ چھوٹا بڑے کو سلام کرے، پہل کرے، اور کھڑا ہوا بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، یعنی پہل کرے، چلتا ہوا رکے ہوئے کو سلام کرنے میں پہل کرے۔ ایک آداب ہیں، ایک پرائورٹی بیان کی گئی ہے، تو چھوٹے کو حکم ہے اور اس کے لیے ادب یہ ہے کہ وہ بڑے کو سلام کرے، سلام کرنے میں پہل چھوٹے کو کرنی چاہیے۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ آقا علیہ السلام ان کو سلام کرنے دیتے، مگر نہیں، شفقت کا یہ کہ انہیں تربیت بھی دینی ہے، سکھانا بھی ہے، نصیحت بھی کرنی ہے، یہی عمل والدین کو کرنا چاہیے۔ شروع سے بچوں کو تو سمجھ نہیں ہوتی نا کہ سلام کرنا ہے، تو وہ والدین کے عمل کو دیکھ کر گریجولی انہیں کاپی کرتے ہیں، اس عمل کی پیروی کرتے ہیں، اس عمل کو اپنی زندگی میں بچے خود بخود اپنا لیتے ہیں۔ تو بڑا اگر بچوں کو سلام کرے گا اور اس عمل کو جاری رکھے گا تو بچے اس عمل کو دیکھ دیکھ کر خود عملی طور پہ سمجھ جائیں گے کہ سلام کرنا ہوتا ہے، وہ پھر سلام میں پہل کرنے لگیں گے۔ تو آقا علیہ السلام کے بارے میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں بچوں پر سلام کرنے میں پہل اس لیے کر رہا ہوں کہ حضور علیہ السلام کا میں نے معمول دیکھا کہ آپ جب کبھی بچوں کے پاس سے گزرتے تو آقا علیہ السلام خود ان پر سلام فرماتے۔ پھر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے مروی ہے ایک اور حدیث، اور یہ بھی متفق علیہ ہے، بخاری اور مسلم میں آئی۔ آپ فرماتے ہیں خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین فی السفر والحضر واللہ ما قال لی اف قط وما قال لی لشیء صنعته لما صنعت هذا وهكذا
ولا لشیء لم اصنع لما لم تصنع ھذا ھکذا وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس خلقا. فرماتے ہیں کہ میں آقا علیہ السلام کی خدمت اقدس میں 10 سال رہا، سفر اور حضر میں آپ کی خدمت میں رہا، اور میں نے 10 سال مسلسل آپ کی خدمت میں گزار کے یہ دیکھا کہ آپ نے 10 سالوں میں کبھی ایک بار بھی مجھے اف تک نہیں فرمایا، جھڑکا نہیں ہے، ڈانٹ ڈپٹ نہیں پلائی. اف ایک کلمہ ہے، یعنی کوئی ایسا سخت جملہ نہیں بولا، ایک لفظ ایسا نہیں بولا سخت جس سے حضور علیہ السلام کی ناراضگی اور گرفت اور مواخذہ ظاہر ہوتا ہو مجھ پر. اتنا درگزر فرمایا آقا علیہ السلام ہمیشہ. اور یہ عمل ایک بار کا نہیں، ایک دن کا نہیں، ہفتے کا نہیں، مہینے کا نہیں، سال کا نہیں. فرماتے ہیں 10 سال میں نے آقا علیہ السلام کے سفر و حضر میں معمول دیکھا. 10 سال میں ایک بچہ ہے، نوعمر ہے، 100 غلطیاں ہو جاتی ہیں، ہو گئی ہوگی، کئی بار کوتاہی ہو جاتی ہے، مگر 10 سال میں کبھی کسی کوتاہی پر مواخذہ کرتے ہوئے اف تک کا سخت کلمہ نہیں کہا. اور فرماتے ہیں کہ کبھی 10 سال میں ایسا بھی نہیں ہوا کہ میں نے کوئی کام کیا ہو، غلط کام کیا ہو، جس کو آپ پسند نہیں کرتے تھے یا آپ کی منشا کے خلاف تھا یا جو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، کوئی کام کیا ہو اور آقا علیہ السلام نے مجھے یوں ڈائریکٹلی فرمایا ہو تم نے یہ کام کیوں کیا ہے، یہ جملہ بھی نہیں بولا. تو اس میں ایک بڑی لطیف بات ہے. آج کا جو اس ماڈرن ایرا، ہمارے پریزنٹ جو ایج ہے، اس میں بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے ان کی نفسیات کے مطابق جو روایت ہے، جو ٹریڈیشن ہے، جس انداز کو، طریقے کو اپنایا گیا ہے، ریکمینڈ کیا جاتا ہے، وہ یہ کہ بچوں کو ڈائریکٹلی کسی چیز سے منع نہ کریں. ایسا نہ کہ یہ کیوں کیا ہے، ایسا کیوں نہیں کیا. ڈائریکٹ نہ بات کریں، انڈائریکٹلی کریں تاکہ بچہ جھجک محسوس نہ کرے اور آپ کی بات سے وہ یہ نہ فیل کریں کہ مجھ پر غصہ کر رہے ہیں. اینگر کا کوئی میسج اس کو کمیونیکیٹ نہ ہو، اس میں حوصلہ رہے، اعتماد، خود اعتمادی رہے. اور انڈائریکٹلی اس طریقے سے بات کریں کہ وہ بچہ سمجھ جائے کہ میں نے جو کیا مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، مگر ایمبیرسمنٹ بھی فیل نہ کرے. اب یہ وہ چیزیں ہیں جو ایک ڈیولپمنٹل پروسیس ہے سائیکالوجی کا اور سائیکولوجیکل سٹڈیز کا، بچوں کی سائیکالوجی کی سٹڈیز کا، اور کرتے کرتے پھر ایک گریجول پروسیس میں جا کے یہ ایوالو ہوتی ہیں چیزیں کہ اس طرح تربیت کرنی چاہیے، اس طرح بات کرنی چاہیے، اور اس انداز سے ڈائریکٹ طریقے سے براہ راست نہیں کرنی چاہیے. اس سے بچہ امبیرس فیل کرتا ہے اور اس کی صلاحیتیں دب جاتی ہیں، پھر وہ کھلتا نہیں ہے. یہ آج کی بات ہے، مگر 15 صدیاں قبل آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہ چیز جو آج علم تربیت میں اور بچوں کے علم نفسیات میں جو آج سمجھ میں آئی ہے ماڈرن ورلڈ کو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا 1500 سال قبل وہی عمل ہے، وہی قول ہے اور وہی سنت ہے. تو وہ فرماتے ہیں کہ 10 سال میں ایک موقع بھی ایسا نہیں آیا کہ آپ نے ڈائریکٹ کوشچن کیا ہو مجھے کہ لما صنعت ھذا ھکذا، یہ کام اس طرح کیوں کیا ہے، یا میں نے کوئی کام نہ کیا ہو تو 10 سال میں ایک بار بھی ایسا نہیں فرمایا لما لم تصنع ھذا ھکذا، تم نے یہ کام اس طرح کیوں نہیں کیا. اور پھر یہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بنی نوع انسان میں دنیا کے ہر انسان سے حسن اخلاق میں سب سے اعلیٰ اور عمدہ تھے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. پھر حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور مقام پر یہ بھی روایت کیا ہے. فرماتے ہیں خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین فما سبنی سبۃ قط ولا ضربنی ضربۃ ولا انتہرنی ولا عبس فی وجہی. الغرض آپ فرماتے ہیں کہ 10 سال میں نہ تو آپ نے کوئی سخت لفظ مجھے بولا، ہم جس کو گالی گلوچ کر دیتے ہیں یا کوئی برا بلا لفظ بول دیتے ہیں، الٹے سیدھے نام رکھ دیتے ہیں کسی کو، تو کوئی الٹا سیدھا سخت لفظ اور سخت کلمہ آقا علیہ السلام نے 10 سال میں مجھے نہیں کہا، اور نہ ہی کبھی کسی میری غلطی پر مجھے مارا ہے، نہ مجھے جھڑکا ہے، اور نہ میرے چہرے پر آقا علیہ السلام نے کہ کوئی ایسا عمل کیا ہے کہ اس سے مجھے چہرہ پھیر لیا ہو، آقا علیہ السلام نے نفرت کا اظہار کیا ہو یا سختی اور رنج کا، ملال کا اظہار کیا ہو، جس سے میری
ایمبیرسمنٹ کی کیفیت ہوئی ہے۔ 10 سال میں ایسا کوئی عمل آقا علیہ السلام نے نہیں کیا۔ اور پھر یہاں تک بھی کہ کسی مسئلے پر آقا علیہ السلام نے میری عتاب نہیں فرمایا، مجھ پر سختی یعنی مجھے سزا نہیں دی، تعدیباً سزا نہیں دی، اور اگر اہل خانہ میں سے کسی نے مجھے جھڑک دیا تو آقا علیہ السلام نے اس کو جواب میں کہا کوئی بات نہیں، اس کو جانے دو، نرمی کرو، سختی نہ کرو، مواخذہ نہ کرو، درگزر کرو۔ ان کو بھی یہ بات سمجھا۔ اس حدیث کو امام عبد الرزاق نے المصنف میں روایت کیا، امام ابن سعد نے روایت کیا، طبقات میں امام احمد بن حنبل نے مسند میں روایت کیا، ابن ابی عاصم نے روایت کیا، امام بغوی نے کیا، ابن حبان نے اپنی صحیح میں روایت کیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے معمولات کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اسی طرح آگے آتا ہے اور اس کو بھی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، جو کہ 10 سال بچپن سے نوعمری سے لے کے بڑی جوانی تک آپ نے زندگی آپ کی بارگاہ میں گزاری۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی لادخل فی الصلاۃ وانا ارید اطالتها فاسمع بکاء الصبی فاتجوز فی صلاتی مما اعلم من شدت وجد امہ ببکائہ۔ یہ حدیث بھی متفق علیہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بعض اوقات میں نماز شروع کرتا ہوں، نماز میں داخل ہوتا ہوں اور جماعت کرا رہا ہوتا ہوں، تو دوران نماز میں ارادہ کرتا ہوں کہ میں قرات طویل کروں، لمبا قیام کروں، یہ میری خواہش ہوتی ہے، چاہت ہوتی ہے، لیکن اتفاق سے دوران نماز کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے، مسجد کے کسی کونے پر بچے کے رونے کی آواز آتی ہے، کیونکہ اس وقت خواتین چھوٹے بچوں کو ہر ایک کے پاس ملازمائیں خادمائیں آیا تو نہیں ہوتی تھیں، آیا تو پھر ساتھ لے آتی، نماز کا وقت ہوتا تو چھوٹے بچوں کو ایک سائڈ پر کونے میں بٹھا دیتی اور آقا علیہ السلام کی اقتداء میں پچھلی صفوں پہ نماز ادا کرتی۔ ایسی حالت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ دوران نماز جب میں اپنی قرات اور قیام کو طویل کرنے کا ارادہ کرتا ہوں، کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے اور اس کے رونے کی وجہ سے میں اپنی نماز مختصر کر دیتا ہوں، طویل قرات ترک کر دیتا ہوں اور مختصر کر کے ختم کر دیتا ہوں، اس خیال سے کہ اس بچے کے رونے سے اس کی ماں کو پریشانی ہو رہی ہوگی، اس کے ماں کو اضطراب ہوگا اور اس کی ماں بے چین ہوگی، اور میں نہیں چاہتا کہ بچہ بھی روتا رہے اور ماں کی بے چینی بھی میری اقتداء میں نماز پڑھنے کی وجہ سے قائم رہے، سو میں نماز کو مختصر کر کے ختم کر دیتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بعض اوقات میں نماز شروع کرتا ہوں، نماز میں داخل ہوتا ہوں اور جماعت کرا رہا ہوتا ہوں، تو دوران نماز میں ارادہ کرتا ہوں کہ میں قرات طویل کروں، لمبا قیام کروں، یہ میری خواہش ہوتی ہے، چاہت ہوتی ہے، لیکن اتفاق سے دوران نماز کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے، مسجد کے کسی کونے پر بچے کے رونے کی آواز آتی ہے، کیونکہ اس وقت خواتین چھوٹے بچوں کو ہر ایک کے پاس ملازمائیں خادمائیں آیا تو نہیں ہوتی تھیں، آیا تو پھر ساتھ لے آتی، نماز کا وقت ہوتا تو چھوٹے بچوں کو ایک سائڈ پر کونے میں بٹھا دیتی اور آقا علیہ السلام کی اقتداء میں پچھلی صفوں پہ نماز ادا کرتی۔ ایسی حالت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ دوران نماز جب میں اپنی قرات اور قیام کو طویل کرنے کا ارادہ کرتا ہوں، کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے اور اس کے رونے کی وجہ سے میں اپنی نماز مختصر کر دیتا ہوں، طویل قرات ترک کر دیتا ہوں اور مختصر کر کے ختم کر دیتا ہوں، اس خیال سے کہ اس بچے کے رونے سے اس کی ماں کو پریشانی ہو رہی ہوگی، اس کے ماں کو اضطراب ہوگا اور اس کی ماں بے چین ہوگی، اور میں نہیں چاہتا کہ بچہ بھی روتا رہے اور ماں کی بے چینی بھی میری اقتداء میں نماز پڑھنے کی وجہ سے قائم رہے، سو میں نماز کو مختصر کر کے ختم کر دیتا ہوں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اندازہ کرے کہ بچوں کی شفقت کو کتنی اہمیت دی ہے، عبادات پر اہمیت دی ہے، اس انداز کے ساتھ کہ لمبا قیام کرنا یا چھوٹا قیام کرنا یہ فرائض میں سے نہیں ہے، یہ آپ کی ثواب دید ہے، الاقل تو آپ نے 3 آیتیں پڑھ لی اگر سورہ فاتحہ کے بعد تو قیام ہو جاتا ہے، مگر زیادہ آپ پڑھنا چاہیں، رکوع پڑھنا چاہیں، طویل سورت پڑھنا چاہیں، زیادہ قرآن مجید میں قرات کرنا چاہیں، طول قیام کی خواہش کے پیش نظر تو یہ افضل ہے، عبادات ہیں، ایک نفلی چیز ہے، اضافی چیز ہے،
مگر وہ نفلی عبادات جس کی آقا علیہ السلام خود بحیثیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود خواہش فرما رہے ہیں، ارادہ فرما چکے ہیں